بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ دعا آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتی ہے۔ اگر آپ کی کہیں پر زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے اور آپ یہ شادی ختم کرنا چاہتے ہیں اور گھر والے نہیں مان رہے تو یہ دعا آپ کی زندگی میں روشنی بن کر آ سکتی ہے۔ آپ اس دعا کا ورد بتائے گئے طریقہ سے کریں تو آپ کا رشتہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کی طرف سے خود ہی معذرت کی کال آ جائے گی۔ آپ اس وظیفہ کو اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ حق پر ہوں۔ اگر آپ نے بلا وجہ بغیر کسی جائز عذر کے اس عمل کو کیا تو نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر لڑکے یا لڑکی میں کوئی خرابی نہیں ہے، رشتہ مناسب ہے اور دیکھنے میں کوئی برائی بھی نہیں تو آپ یہ عمل کرنے سے پہلے استخارہ لازمی کریں۔ اگر استخارہ اچھا ہے تو رشتہ توڑنے کا مت سوچیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے شادی کر لیں۔ بعض دفعہ ماں باپ میں سے کوئی ایک غلط جگہ پر رشتہ طے کر دیتا ہے اور دوسرا فریق اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا آج کل ہمارے معاشرے میں نشے کی وجہ سے اکثر باپ اپنی جوان بچیوں کا رشتہ سودا کی صورت میں کراتے ہیں۔ ان بچیوں کے لیے خاص طور پر یہ عمل ہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کائنات کی ساری خوبصورتی ان الفاظ میں سمٹ گئی ہو۔ اس دعا سے ہم سب ہی واقف ہیں۔ آج کا وظیفہ اسی دعا کے بارے میں ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس وقت سکھائی جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس رب کی امانت ہے اسے باہر اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے 40 روز کے بعد اگل دیا، اور وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ تو کوئی درخت تھا اور نہ ہی سبزہ، بلکہ بالکل ایک چٹیل میدان تھا۔ جبکہ حضرت یونس علیہ السلام اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بے حد کمزور اور نحیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نومولود بچے کی طرح ناتواں اور کمزور تھے۔ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بے حد نرم و نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کہیں بھی کوئی بال نہ بچا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ہی کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتوں سے آپ علیہ السلام پر سایہ رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تو تھا، ورنہ آپ علیہ السلام ضعیف اور کمزور بالکل ایک بچے کی طرح ہو چکے تھے۔ قرآن مجید میں مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی حالت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: آخرکار ہم نے اسے بڑی سکیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 6 صورتوں میں آیا ہے: سورہ النساء، سورہ الانعام، سورہ یونس، سورہ الصافات، سورۃ الانبیاء، سورۃ القلم۔ ان میں پہلی 4 صورتوں میں یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے اور آخری 2 صورتوں میں ذو النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں کی گئی دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ چنانچہ ہمیں بھی اسی تسبیح کی بدولت اپنے معاملات رب کے سامنے رکھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو انسانوں کو عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو عطا کرنے کے لیے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہماری نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے مطابق ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اگر ہماری نیت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ لینے کی اور طرح طرح کے وظیفے کرتے رہیں تو اس میں وظیفوں کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف ایک نیت کی کمی ہے، اعتماد کی کمی ہے،
توکل کی کمی ہے، ہمارے دلوں میں سے اللہ تعالیٰ پر توکل ختم ہو گیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر وہ یہ فرمائیں کہ یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو انسان سراسر اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے کہ صرف زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیتا ہے لیکن دن میں ان الفاظوں کی اہمیت نہیں جانتا۔ اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کے سجدے میں کی گئی سرگوشی فرش سے عرش پر پہنچتی ہے۔ جب ہم سب کام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ نماز میں سب سے زیادہ مشکل کام وضو کے لیے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہاں شیطان ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے وضو کی نیت سے قدم بڑھا دیے تو مشکل راستہ پار کر لیا، اس کے بعد آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ اگر انسان ایک بار وضو کر لے اور وضو کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر نماز پڑھ کے ہی فارغ ہوتا ہے، لیکن انسان کے ذہن میں وضو کی اس قدر اہمیت نہیں ہے اور وضو کی صرف یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ صرف پاک صاف ہونے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، اور آپ بھی یہ آزما کر دیکھیں کہ آپ نماز سے پہلے وضو کی نیت کریں، اور میں نے صرف وضو کرنی ہے، جب نماز کا ٹائم ہوگا تو نماز پڑھ لیں گے، پھر آپ دیکھیں آپ کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ کوشش کر کے اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھیں، اور جیسے ہی آپ کا وضو ٹوٹ جائے آپ فوراً نیا وضو فرما لیں۔ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے اپنے نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کرنے کی عادت بنا لیں گے۔ آپ نماز کو اس کے صحیح وقت پر ہی ادا کریں، پھر آپ نے چلتے پھرتے ہر وقت جب جب یاد آ جائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ جتنا ہو سکے کھلا پڑھیں، تعداد شمار نہیں کرنی۔ اگر کوئی بچی یا بچہ جس کا رشتہ ختم کروانا ہو وہ خود بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ بھی اسی طرح باوضو رہتے ہوئے اس عمل کو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی کریں۔ اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور آپ نے ہر نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد ایک ایک تسبیح اس آیت کی پڑھنی ہے، اور پورا دن باوضو رہتے ہوئے اس آیت کا ورد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا کام بہت جلد ہو جائے گا۔ بس پورے یقین سے اللہ تعالیٰ کے بھروسے اس عمل کو آج ہی شروع کر دیں، اور جب تک آپ کو آپ کا من پسند جواب نہیں ملتا آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ بہت عرصے تک اس عمل کو کرنا پڑے گا، یہ صرف آپ کا یقین مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ورنہ تو آپ کے ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو خوشخبری کا فون آ جائے گا، اور یہ بھی جب ہوگا جب آپ اس وظیفہ کو مکمل یقین کے ساتھ کریں گے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ وہاں سے ختم کروا کے ایسی جگہ آپ کے بچے اور بچی کا رشتہ کروائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے کیا کیا کمالات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کے بچہ بچی کی شادی ایسے گھر میں ہو جائے جو با اخلاق گھرانہ ہو تو اس بچے اور بچی کی زندگی اور آخرت سنور جاتی ہے، آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ سکھ محسوس کرتے ہیں، آپ کی زندگی بھی سکون میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے بچیوں کے رشتے اچھی جگہ بنائے اور ان کے جوڑ کے مطابق رشتہ عطا فرمائے۔ اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔